دامن کی دھر ہوا چاہیے، ان کے دامن کی دھر ہوا چاہیے، ان کے دامن کی اپنے ماحول میں آج کل ایسے خطرناک لوگ بھی پیدا ہو گئے جن کے پاس جمعہ کی بھی اہمیت ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال تو اب دیکھیے اللہ کا شکر ہے، اللہ ہم کو اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا، اس پر پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کرتے ہوئے گزار دے تو کم ہے۔ پوری زندگی آپ پوچھے کیوں؟ کہ دیکھو یہ جو جماعت ہے جس کا نام اہل سنت والجماعت ہے، اس جماعت کو کوئی مولوی صاحب نے نہیں بنایا، کسی مفتی صاحب نے نہیں بنایا، کسی علامہ صاحب نے نہیں بنایا، کسی حضرت جی نے نہیں بنایا، کسی پیر صاحب نے نہیں بنایا۔ اس جماعت کے بانی و فاؤنڈر کا نام غریب نواز نہیں ہے، اس جماعت کے بانی و فاؤنڈر کا نام غوث اعظم نہیں ہے، اس جماعت کے بانی و فاؤنڈر کا نام علی المرتضی نہیں ہے، اس بانی جماعت کے بانی کا نام ابو بکر صدیق نہیں ہے۔ ارے مسلمانوں، اپنی قسمت میں ناز کرو، تم 1400 سال بعد بھی اس جماعت کے مبلغ ہو جس کے بانی وہ فاؤنڈر کا نام محمد الرسول اللہ۔ آج کل مارکیٹ میں نئے نئے فرقے آ گئے، نئے نئے لوگ آ گئے مارکیٹ کے اندر، ہر ایک کو ایک شوق اٹھا میں کچھ بننا، تو نے کیا کرا، ایک نئی جماعت بنا لیا، ایک نیا فرقہ، ایک نئی جماعت بنائے۔ تو میں پوچھا، اب ذرا غور کیجئے گا، میں ایک اچھی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، جنت میں جانے کی خواہش کس کو ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ واہ، ایسا دکھتا ہے جنت یہیں میرا پور میں بکنے والی ہے جیسا دکھتا، ایسا ہاتھ اٹھاتے ہمارے بھائیاں، پھر نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھتے، پھر وہ تو جنت میں جانا ہے مولانا، پھگٹ میں ملتی جنت، ابا کی جاگیر ہے، ایسے نہیں ملتی جنت۔ جنت میں جانے کے لیے بہت پاپانا بیلنا پڑتا، یہ سردی میں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنا پڑتا، عشاء کے ٹائم پہ جو ہے وضو کرنا پڑتا، آپ کو جو ہے طہارت سے رہنا پڑتا، بیوی بچوں کو نہیں مارنا پڑتا۔ ہاں انہیں بھول کے دیکھا نہیں چچا، ارے اس کی تو میں کتنے کی وقت مار دیا، ماں بول رہے ہوں، مار دیا تو توبہ کر لینا۔ جنت ایسا پھگٹ میں نہیں ملتی، کوئی جاگیر نہیں ہے، کیا ہے کیا بہاریوں کی جاگیر ہے کیا، نہیں حیدرآبادیوں کی جاگیر ہے کیا، جنت اٹھے چلے گئے اندر، ایسا نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے بہت ساری قربانیاں دینا پڑتا، بہت سارے اچھے کام کرنا پڑتا، بہت سارے جو ہے بزرگوں کے نقش قدم پہ تعلیمات پہ عمل کرنا پڑتا، تب جا کے جنت ملتی ہے۔ تو بہرحال جنت میں جانا ہے نا، ذرا زور سے بولو بھائی، جانا سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کیجئے گا، میں بازو والوں سے بھی پوچھا، بازو والے بولے تو معلوم نا، ہاں بازو والے بھی، یہ لوگ نہیں، یہ تو اپنے لوگ ہیں، وہ بازو والے جو بیچارے نبی کے علم غیب کے منکر ہیں، جو نعوذ باللہ من ذالک امام حسین کو میدان کربلا پہ خودی پہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، جو نبی پاک کی شفاعت کرانے کے منکر ہیں، ان بازو والوں کو ہم نے پوچھا کیا بھائی جنت میں جانا ہے؟ بولے مولانا آپ سے پہلے جانا ہے۔ بولا ارے بولا واہ گریٹر نہیں ہے، پٹھا جنت میں جانے تیار ہے۔ پھر میں پوچھا میاں کون سی جماعت سے آپ کا تعلق ہے؟ جماعت کا نام بولا، تو میں بولا کب بنی یہ جماعت؟ 70 سال پہلے۔ کب بنی؟ تو میں پوچھا 70 سال پہلے تیری جماعت بنی، جس جماعت سے تو تعلق رکھتا، تو یہ پہلے 1300 سال سے 1400 سال سے جو چلا آ رہا ہے، تو اب 70 سال پہلے پیدا ہو کے بول رہا کہ میں جو ہے جنت میں جاؤں گا، تو پھر 1330 سال سے جنت کا دروازہ نہیں کھلا تھا کیا؟ پھر 70 سال پہلے والے بول رہے ہیں ہم جنتی ہے۔ پھر اور ایک صاحب سے پوچھا میاں تمہارا کو جنت میں جانا ہے؟ جنت میں جانا کیا ہے؟ ہم ہی جنتی ہے۔ بولا ہم بولے ویری گڈ، تم کب پیدا ہوئے، کب بنائے، جماعت کب بنی تمہاری؟ بولے 100 سال ہوا۔ تو بولا 100 سال ہوا تیری جماعت بنی، اگر تو جنت میں جائے گا تو پھر 13 سال سے کیا جنت کا دروازہ بند تھا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل نئے نئے لوگ آ کے نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کے بہکا بہکا کے چھوڑ دے رہے ہیں، بولے ہم جنتی ہے، ہم جنتی ہے، ہم جنتی ہے، ہم جنتی ہے۔
میرے پیارے بزرگ اور دوستوں، میں نے پوچھا بھائی تمہاری جماعت کب بنی؟ بولے 150 سال ہوا۔ تو بولا 150 سال سے اگر تیری جماعت بنی اور تو جنت میں جائے گا تو پھر 1250 سال والوں کا کیا ہوگا؟ پھر لوگوں نے ہم سے پوچھا مولانا آپ؟ ہم بولے ہم گناہگار خطاکار ہیں، ہم جائیں گے نہیں، مدینے والے مصطفیٰ لے کر جائیں گے۔ ہم اگر چشتی ہے تو ہمیں غریب نواز لے جائیں گے، ہم میں جو قادری ہے انہیں غوث پاک لے جائیں گے، ہم میں جو نقشبندی ہے سرکار بہاؤالدین نقشبند شفاعت کرا کے لے جائیں گے، ہم میں جو سہروردی ہے ان کو سرکار شہاب الدین عمر سہروردی شفاعت کرا کر جنت میں لے جائیں گے، اور جتنے حسنی حسینی چاہنے والے ہیں ان کو علی المرتضیٰ جنت میں لے جائیں گے، اور جو صحابہ کا دیوانہ ہے انہیں سرکار ابو بکر صدیق جنت میں لے جائیں گے، اور جتنے گناہگار ہیں آمنہ کا لال جنت میں لے کر جائے۔ بولے مولانا آپ کی جماعت کب کی ہے؟ 70 سال پرانی ہے؟ ہم بولے نہیں۔ 100 سال پرانی ہے؟ بولے نہیں۔ 200 سال پرانی ہے؟ بولے نہیں۔ 400 سال پرانی ہے؟ بولے نہیں۔ کب کی ہے؟ بولے جتنا پرانا آمنہ کا لال ہے ہماری جماعت اتنی پرانی۔ ہائے ہائے ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تیغ علی کانفرنس، مناصر اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ یہ جو جماعت اہل سنت ہے یہ نبی کی جماعت ہے۔ بہت عمدہ، بہت کس کی جماعت ہے ذرا بولو؟ نبی کی جماعت ہے۔ آپ اپنے آپ کو سینہ ٹھوک کے بولو میں سنی ہوں بول کے، ہائے ہائے ہائے، ڈرنا نہیں، آپ سینہ ٹھوک کے بولنا، کیونکہ یہی وہ اہل سنت ہے جس کے مبلغ اعظم کا نام غوث اعظم ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہی وہ اہل سنت ہے جس کے مبلغ بے مثال کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ یہی وہ اہل سنت والجماعت ہے جس کے بے مثل و مثال ذات اقدس کا نام امام بخاری ہے۔ یہی وہ اہل سنت والجماعت ہے جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، جس ذات اقدس کا نام حضرت غریب نواز ہدایت نبی عطائے رسول ہے۔ یہی وہ جماعت اہل سنت ہے جس نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بے مثل و مثال شخصیات میں نظر آئے۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ لوگ آئے 70 سال ہوا، 100 سال ہوا، 150 سال ہوا، انہیں ابھی سنبھلا ہی چنے، اس کے دودھ کے داتا نہیں چھڑے ابھی۔ ان کا نے کہاں سے کوئی اللہ والا ملے گا؟ کیا بات۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو مسلمانوں، یہ جو بیعت کا سسٹم ہے پیری مریدی کا سسٹم کیا بات، واہ، ہے نہیں؟ آپ لوگ مرید ہے؟ کہیں کو مرید بنے گا، اپنے کیا کرنے کا ہے؟ جو مرید بن کے جنت میں جانا، اپنے کو مرید بن کے کیا اللہ سے ملاقات کرنا ہے؟ اپنے کو مرید بن کے کیا اپنی روحانی زندگی کو بہتر بنانا ہے؟ سب بیکار باتیں ہیں، وہ بازو والے لوگوں کا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اے نبی کے دیوانوں، کسی اللہ والے کا دامن تھام لو۔ واہ واہ، اللہ والے کا ذرا زور سے بولو، دامن تھام لو۔ کیوں؟ ذرا غور کر کے دیکھو، اللہ والے کا دامن، پیر کامل کا دامن، روشن ضمیر کا دامن، جس کے قلب پر جلوہ مصطفیٰ اترتا ہے، کیا بات، جس کی آنکھوں کو جلوہ خدا نظر آتا ہے، ویسے پیر کامل کے ہاتھوں پر جب تم بیعت کر لیتے ہو تو ہوتا کیا ہے؟ ذرا غور کر کے سنو، تمہارا ہاتھ تمہارے پیر کے ہاتھ میں، کیا بات، کیا بات، پیر کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں ہے، اور سارے پیروں کا پیران پیر کے ہاتھ میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور جب پیران پیر تک چلتے ہو تو ان کا ہاتھ ان کے پیروں سے ہوتا ہوا جنید بغدادی کے ہاتھ میں ہے، جنید بغدادی کا ہاتھ سری سختی کے ہاتھ میں ہے، وہاں سے آگے چلتا ہوا ارے سری سختی کا ہاتھ ان کے پیروں سے ہوتا ہوا علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور علی المرتضیٰ کا ہاتھ محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہائے ہائے ہائے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تمہاری اصلیت ہے مسلمانوں، اس چیز کو نہیں چھوڑنا۔
اللہ والوں سے، پیران کامل سے، شریعت کے پابند لوگوں سے بیعت کرنا، تاکہ اس بیعت کے ذریعے سے قرب خداوندی نصیب ہو جائے، معرفت مصطفیٰ نصیب ہو جائے، تعلیمات اولیاء نصیب ہو جائے، بزرگوں کے نقش قدم نصیب ہو جائے۔ تو اپنے آپ پہ فخر کرو، اللہ نے تم کو اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا۔ یہ جماعت کسی مولوی یا ملا کی جماعت نہیں ہے، یہ جماعت کسی ولی یا صوفی کی جماعت بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے، یہ جماعت آمنہ کے لال کی لائی ہوئی جماعت ہے، یہ رسول اللہ کی جماعت ہے، یہ رسول اللہ کی جماعت۔ اس لیے آپ سینہ ٹھوک کے بولنا، میں سنی ہوں۔ ایک صاحب میرے سے پوچھے، مولانا سنی کس کو بولتے ہیں؟ پوچھے، اس کی تو بہت ساری تعریفات ہیں۔ میں ایک زبردست تعریف بولا، مولا تیرے جیسے بے ادبوں کو برداشت نہیں کرنے کا نام سنیت ہے۔ بولا نہیں، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، ہم سنی جو لوگ ہیں نا، ہم سنی لوگ سب کچھ تو برداشت کر سکتے، مگر نبی کی گستاخی برداشت، اولیاء اللہ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، ہم غوث و خواجہ کی بے ادبی کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم اہل بیت اطہار کی شان میں توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ایک صاحب مجھ سے پوچھے، مولانا آپ لوگ سننی ہیں؟ بولا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو بولے مولانا پھر آپ لوگ یہ بازو والوں کے پر جب دیکھو جب اپنے جلسوں میں برستے رہتے، ان کے خلاف میں تقریراں کرتے، پورے دھچیاں اڑاتے رہتے بازو والوں کی، کئی کو کرتے ایسا پوچھا۔ تو بولا میاں ایک بات میں تیرے سے پوچھتا ہوں، تیرے کو پورا جواب مل جاتا۔ بولا تیرے گھر میں ابا ہے؟ بولا الحمدللہ۔ بولا میاں تیری اور تیرے ابا کی روزانہ گھر میں چخ پخ ہوتے رہتی، تو کام کو نہیں جاتا، تیرے ابا غصہ کرتے رہتے، تو بابا سے چڑ چڑ کے گھر کے باہر نکل جاتا، پھر شام میں آتا، بابا پھر تیرے اوپر اٹھتے، روزانہ تیرے ابا کی اونچ نیچ ہوتے رہتی۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، تو گھر کو جا رہا تھا، چورستے پہ تیرے کو محلے کے ایک صاحب مل کے بولے میاں تمہارے باپ بڑا خطرناک ہے، ڈینجر ہے، ظالم ہے، بدماش ہے، بول کے اور دو چار گالیاں دے دی۔ تو میں پوچھا اب تو کیا کرتا؟ روزانہ تیری تو تیرے ابا سے چل رہی، آج ایک دن چورستے پہ کیا ہو گیا، ایک صاحب مل کے تیرے ابا کے خلاف بولے، کیا کرتا؟ ارے کتنا اچھا بولے میرے ابا کے بارے میں، ان کے گلے لگا دیتا، میرے ابا کو 2 گالیاں دیا، you is the very great man، گلے گا ایسا بولتا چچا اب بولے آئندہ بولے منہ پڑ دیتا ہوں، بولتا شریف بیٹا رہا تو اپنے باپ کے خلاف نہیں سنتا۔ یہاں پورے شریف ہی ہے نا، ذرا بولو ابا کے خلاف کون کون سنتے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ ٹیسٹنگ تھی، تقریر سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی، حیدرآباد کی، بہار میں چل رہی نہیں چل رہی، یہ دیکھنا تھا۔ چل رہی ماشاءاللہ، انہوں نے جلدی جھکا دیا سبحان اللہ۔ ابا کے خلاف کوئی بھی نہیں سن سکتے، نہیں سن سکتے۔ باپ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، روزانہ چل رہی ہوں گی، ٹینشن ہو رہا ہوگا، گھر میں کما کے نہیں لا رہے ہوں گے، کچھ بھی ہوں گا، باپ سے پیار تو ہے، باپ سے محبت ہے۔ ارے جو باپ گناہگار ہے، خطاکار ہے، سیاکار ہے، گھر میں روزانہ اونچ نیچ چل رہی، ایک عزتدار بیٹا، ایک شریف بیٹا کسی غیر سے اپنے باپ کے خلاف نہیں سن سکتا، برداشت نہیں کرتا، اس کے منہ پہ جواب دے کر اس سے اپنا تعلق ختم کر دیتا ہے۔ تو پھر ذرا سوچو یہ سنی مسلمان اس نبی کے بارے میں کیسے سنے جس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، جس نبی کے صدقے میں خدا کا پتہ ملا، جس نبی کے صدقے میں ماں باپ کا مقام ملا، جس نبی کے صدقے میں قرآن ملا، جس نبی کے صدقے میں اسلام ملا، جس نبی کے صدقے میں دین ملا، جس نبی کے صدقے میں ایمان ملا، جس نبی کے صدقے میں اسلام ملا، جس نبی کے صدقے میں ہم کو جنت ملے گی، گنہگاروں کا ہاتھ پکڑ کر جو جنت میں لے جائے گا، ویسے نبی کے بارے میں گنہگار۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔
نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار سرکاہی حضور صاحب سجادہ. میں بولا میاں سن، تیرا میرا جھگڑا نماز کا نہیں ہے. نماز کا جھگڑا بازو والوں سے، نماز کا جھگڑا. میں بولا تیرا میرا مسجد کا جھگڑا نہیں ہے، تیرا میرا ٹوپی کا داڑھی کا جھگڑا نہیں ہے. میں بولا تیرا میرا جو ہے کپڑے کا جھگڑا نہیں ہے، خاندانی جھگڑا نہیں ہے، زمین کا جھگڑا نہیں ہے. مگر کان کھول کے سن لے، تیرا اور میرا جو جھگڑا ہے، تو میرے نبی کا گستاخ ہے اور ایک سنی کی شان یہ ہے وہ مرنا تو پسند کرے گا مگر مصطفیٰ کی بے ادبی کو پسند نہیں. کیسا برداشت کریں گے بھائی نبی کی گستاخی؟ ایک ایم ایل اے کے خلاف بولو، انہیں آپ کے گھر کو پولیس والوں کو بھیج کے اٹھا کے جیل میں ڈال دیتا آپ کو. ایک آپ نیتیش کمار صاحب کے خلاف بولو، انہوں کل آپ کا کام پچھان دیتے پورا. کیسا برداشت کریں گے بھائی؟ ایک عام آدمی کے خلاف آپ بولیں گے تو عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے. آپ نبی کے خلاف بولیں جس کے صدقے میں آپ کو سب کچھ ملا. آج آپ بول رہے میں مسلمان ہوں، مگر کون کی کس کی وجہ سے مسلمان ہے؟ ابا کی وجہ سے مسلمان ہے، دادا کی وجہ سے مسلمان ہے، چچا کی وجہ سے مسلمان ہے. آج ہم مسلمان ہیں تو آمینہ کے لال کی وجہ سے مسلمان ہیں. آپ بول رہے یہ داڑھی میری پہچان ہے. مولا کون دیے؟ داڑھی رکھنا کس کا طریقہ ہے؟ پھپھا کا، ماموں کا، چچا کا؟ جواب ملا نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ ہے. ٹوپیاں پہن رہے ہو، مسجدوں میں ممبروں پہ کھڑے ہو کے خطبے دے رہے ہو، وہ ممبر تمہارے باپ کا ہے. جواب ملا نہیں، وہ ممبر بھی مدینے والے مصطفیٰ کا ہے. اس کو ممبر رسول کہا جاتا ہے. مدرسہ چلا رہے ہو، بازو والوں کے بارے میں بول رہے ہو کہ آپ ہمارے پر کئی برس رہے مولانا بھائی. بازو والے مدرسہ چلا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں صاحب مدرسے میں آپ؟ الحمدللہ تفسیر پڑھا رہے ہیں. اور کیا پڑھا رہے ہیں؟ صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں. میں بولا تمہارے پھپا بولے سو ہے وہ کس کو بولتے بیٹا صحیح بخاری؟ میرا مصطفیٰ جو کلام کر دے اس کو صحیح بخاری کہتے ہیں. ارے نادان، تجھے صحیح بخاری بھی تو آمینہ کے لال سے ملی ہے، قرآن بھی تو پیارے مصطفیٰ سے ملا ہے. مدرسے پہ تو جو چندے مانگ رہا وہ بھی تو تیرے کو جو ہے اسی مدرسے کے نام پہ مل رہا ہے جہاں تعلیم تو آمینہ کے لال کی دے رہا ہے. ارے بھائی تو کیسا خلاف ہو سکتا؟ نہیں مولانا آپ لوگ شرک کرتے، بدعت کرتے. مطلب کیا شرک کرتے رہے؟ پیدا ہوئے جب سے میرے کو اب تک نہیں ملا، تیرے کو کہاں سے ملتا روزانہ؟ میں بھی تو جی رہا ہوں نا، میں بھی تو ہندوستان میں چھوں، میں بھی تو روز، تو بھی خالی ایک جگہ بیٹھتا ہوں گا، بہار میں، بنگال میں، حیدرآباد میں تو پورا ہندوستان پھر رہا ہوں. میرے کو نہیں ملا اب تک شرک کرنے والا. نہیں مولانا آپ لوگ شرک کرتے. میں بولا کیا کرتے رے بابا شرک؟ ذرا بول. بولا تو نہیں آپ لوگ درگاہ کو جاتے، درگاہ پہ سجدے کرتے. بولا ارے بولا کتنا خطرناک ہے رے تو، بہت ڈینجر ہے تو. بولا کون کرتے رے بھائی درگاہ پہ سجدہ؟ ایک بتا. بولا میں ایک. بولے چلو مولانا کل چلیں گے میرا پور میں، جلسہ ختم ہو جان دو، کل فجر کی نماز پڑھ کے شہید ملت کی درگاہ کو جائیں گے. بولا چل. مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے واسطے آپ کو. شہید ملت کی درگاہ پہ فجر پڑھ کے پہنچ گئے. پہنچتے ہی وہاں اپنا ایک سنی بھائی آیا، سیدھا سر لے کے درگاہ کے قدموں میں رکھ دیا. رکھتے کی بازو والا چیخا مارا، کیا ہوا؟ دیکھو مولانا سر سجدے میں رکھ دیا، سجدے میں رکھ دیا، سجدہ کر رہا، ولی کو سجدہ کر رہا، ولی کو سجدہ کر رہا، درگاہ پہ سجدہ کر رہا. سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہوتا، اللہ کے علاوہ کہیں نہیں ہوتا. یہ شرک ہوا، یہ شرک ہوا، یہ شرک ہوا. مولا ویری گڈ، کیا بہترین شرک نکالا پٹھے تو. میں بولا ارے دیوانے، یہ سجدہ ہے تے کو کون بولے؟ یہ سجدہ ہے درگاہ پہ جو نے جھکا قدموں پہ، اس کو سجدہ کون بولے؟ یہ تیری اپنی مینٹلی ریٹائرڈ ہونے کی دلیل ہے، تو اس کو سجدہ سمجھ رہا. ابے حولے انہیں سجدہ نہیں کر رہا، انہیں ولی کے قدموں کو چوم رہا. سبحان اللہ.
ہر جھکنے والی ادا کا نام سجدہ نہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. حوالہ بنا رہے ہم لوگوں کو سجدہ سجدہ. مولانا صاحب جمعہ کی نماز پڑھائے بازو والے پڑھا کے گھر کو گئے. چھوٹا گود کا بچہ تھا. بیگم جو ہے نیچے ڈالے میٹ بچھا کے برتن دھوتے بیٹھے. مولانا گئے جا کے بچے کے بازو ادھر بازو ایک ہاتھ ادھر بازو ایک ہاتھ رکھے. دو پیرا دو گھٹنوں پہ جھکے. بچے کے پیٹ میں منڈی لا کر ہٹ رہا تو بولے میرا گڈو بولے. بیگم چیخی اور بولے کہے کو شیر. بولے تمہیں بولے نا جی دو پیرا دو گھٹنے دو ہاتھا ناک پیشانی لگی تو سجدہ ہوتا. وہاں درگاہ پہ دو پیرا دو ہاتھا دو گھٹنے ناک پیشانی لگی تو درگاہ پہ سجدہ ہوا. یہاں بھی گڈو کے پیٹ پہ ناک لگی گڈو کے سینے پہ پیشانی لگی دو گھٹنے بھی ٹیکے پر شیر. بولے بے وقوف ہے تو. ہاں کیوں؟ بولے بے وقوف میں اپنے بیٹے سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں سجدہ نہیں کر رہا ہوں. واہ 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 کیا بات ہے. تو ہم نے بھی جواب دیا رے ظالم تیرے دل میں تیری اولاد کی محبت ہے اور تو جھک جائے تو سجدہ نہیں ہوتا. ہمارے دلوں میں ولی اللہ کی محبت ہے ہم جھک جائے تو سجدہ کیسے ہوگا. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان تیغ علی کانفرنس. بات سمجھ میں آئی دوستو. حوالہ بنا رہے ہیں بیٹے. ماشاءاللہ. یہ مسلمانوں کو کیا کر رہے ہیں؟ حوالہ بنا رہے ہیں. درگاہ شرک. ارے اتنا خطرناک بنا دیا کہ درگاہ کو جانے کے واسطے مسلمان کو ڈر ہونا شروع ہو گیا. ارے درگاہ کا تو کہاں شرک ہوتا کہ کیا ہوتا کہ اجمیر کا تو شرک ہوتا ہوگا بغداد کا تو شرک ہوتا. نہیں ہوتا میرے پیارے بھائی. خدا کی قسم شرک نہیں ہوتا. پھر ایک صاحب بولے مولانا آپ لوگ درگاہ کو جا کے گول گول پھرتے تو مولا اس سے کیا ہوتا؟ گول پھرے تو اس میں بھی ٹینشن ہے کیا؟ بھائی نہیں پھرنا. اب اگر کوئی آدمی کم علمی کی وجہ سے پھر رہا تو پھریں دے. نیچے منڈی اوپر پیرا کر کے پھرا بھی تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بھائی کیا گول پھرنے میں کیا ہے؟ درگاہ کے گول گول پھرتے بھاگو. نہیں مولانا برابر دیکھو مندر کے گول پھر رہے تم درگاہ کے گول پھر رہے دونوں برابر. کیا پوائنٹ لایا پٹھا؟ نہیں انہیں مندر کے گول پھر رہا تم درگاہ کے گول پھر رہے دونوں برابر. شرک ہو گیا. میں بولا ایک کام کر انہیں شادی کر رہا تو بھی شادی کرا. شرک ہے کیسا تھا مولانا؟ ارے بولا ہولے جب شادی کرے تو برابر نہیں ہوتی تو گول گول پھرے بھی تو برابر نہیں ہوتا ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ انہیں مندر کے گول پھر رہا کیونکہ مندر کے بیچ میں جو مورتی ہے اس کو خدا سمجھ کے گول پھر رہا. اور یہ ہمارا ان پڑھ یہ درگاہ کے گول پھر رہا خدا سمجھ کے نہیں خدا کا محبوب سمجھ کے گول پھر رہا. کسی کو خدا کا محبوب سمجھ کے اس کی عزت کرنا یا کچھ وہاں ایسی حرکتیں کرنا وہاں جا کے خفلاں ڈالنا لال تاگے بننا نعرے بننا اگرچہ کہ ہماری شریعت میں یہ چیزوں کی ہمارے علماء نے اجازت نہیں دی ہے مگر کوئی آدمی اگر کر رہا ہے تو اس سے شرک کا کوئی تعلق